اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورۃ الرحمن کے فضائل و خصوصیات جو تفسیر نور الثقلین میں لکھے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ رحمان کی قرأت کرے یعنی سمجھ کر پڑھے تو خداوند کریم اس کی اس کمزوری پر رحم فرمائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکا، اور پھر دوسروں کی شکر گزاری کا حق جو اسے ادا کرنا چاہیے تھا خدا خود ادا کر دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ رحمان کو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنے کو ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ سورت منافقوں کے دل میں نہیں رکتا۔ معلوم ہے کہ سورت کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے تاکہ اس کے مطالب دل میں رکے رہیں۔ قیامت کے دن خداوند کریم اس سورت کو انسانی شکل عطا فرمائے گا جو بہت ہی خوبصورت ہوگی، اور اس کے جسم سے بہت عمدہ خوشبو آ رہی ہوگی۔ وہ خداوند کریم سے سب سے زیادہ قریب ہوگی، اور خداوند عالم اس سے پوچھ رہا ہوگا کہ بتاؤ دنیا میں کون کون شخص تیرے مضامین کے ساتھ یعنی تیرے مضامین کو سمجھ کر ہمیشہ تیری تلاوت کیا کرتا تھا۔ وہ صورت اس وقت عرض کرے گی فلاں فلاں شخص، اس کے اشارہ کرتے ہی ان لوگوں کے چہرے چمکنے لگیں گے۔ پھر خداوند کریم ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمائے گا اب تم جس کے لیے چاہو بخشش کی سفارش کر سکتے ہو۔ پھر ان کے دل میں جتنی عزمیں ہوں گی اتنی سفارشیں کریں گے، اور جس کی وہ سفارش کریں گے ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں چاہو سکونت اختیار کرو۔ بحار الانوار میں لکھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کر یعنی سمجھ کر پڑھے تو جب وہ فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھے یعنی تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت قدرت کا انکار کرو گے، تو فوراً جواباً کہے لا بشیء من آلائک ربی اکذب، یعنی مالک میں آپ کی کسی نعمت قدرت و کمال کا انکار نہیں کرتا۔ اگر پڑھنے والا ایسا کرے گا اور رات کو اس سورت کی تلاوت کرے گا تو شہید قرار پائے گا، اور اگر دن کو تلاوت کرے گا اور انتقال کر جائے گا تو بھی شہید قرار پائے گا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، اور تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے کہ خداوند عالم اس پر فرشتوں کو موکل فرمائے گا جو صبح تک اس کی حفاظت کرے گا، اور دن میں صبح کے وقت تلاوت کرے گا تو فرشتہ تمام رات تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ سورہ رحمان کے پہلے رکوع میں 25 آیات ہیں۔ اب ان آیات کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض و فائدہ پہنچانے والا بہت مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1 الرحمن، ترجمہ خدا رحمان یعنی سب کو فیض و فائدے پہنچانے والا۔ آیت نمبر 2 علم القرآن، ترجمہ ہم ہی نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ آیت نمبر 3 خلق الانسان، ترجمہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ آیت نمبر 4 علمہ البیان، ترجمہ اسے بولنا بیان کرنا سکھلایا۔ الرحمن کے لقب کا اطلاق کبھی غیر خدا پر نہیں ہوتا۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کیونکہ رحمان کے معنی سب کو فیض و فائدے پہنچانے والا ہے، اور ایسا کوئی نہیں ہے سوائے خداوند عالم کے۔ البتہ رحیم کے لفظ کے معنی کسی خاص آدمی پر رحم کرنے والا، یہ لفظ دوسروں پر بولا جا سکتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ مشرکین پوچھتے تھے کہ اللہ کو تو خیر ہم جانتے ہیں جو سب خداؤں کا خدا ہے، لیکن یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بھی پوچھتے تھے کہ آپ کو قرآن کی تعلیم کون دیتا ہے؟ اسی لیے سورت کی شروع ہی میں بتا دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم رحمان دیتا ہے۔
اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن سارے عالم انسانیت کو فیض و فائدے پہنچانے کے لیے اترا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہتے دریا سے کوئی از خود فائدہ اٹھانا ہی نہ چاہے تو دریا کا کیا قصور ہے۔ پھر اول سے آخر تک الرحمن کا تعارف بڑے حسین و جمیل انداز اور الفاظ کے ساتھ کرایا گیا ہے، جو جواب ہے ان کے اس سوال کا کہ الرحمن کیا ہوتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ الرحمن وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ تفسیر صافی، تفسیر فصل خطاب اور تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ علم القرآن جو آیت میں ہے، تو محققین نے نتائج نکالے کہ خداوند عالم کی نعمتوں میں سب سے پہلے خداوند کریم و رحیم نے قرآن تعلیم دینے کی نعمت کو بیان فرمایا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت علم قرآن ہے، کیونکہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ قرآن کی تعلیم خدا ہی دیتا ہے، یعنی خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و خدا سے علم یافتہ خدا کے بندے ہی قرآن کا اصل علم دے سکتے ہیں۔ اور تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ اسی لیے یہاں انسان سے مراد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی علیہ السلام کو ہر اس چیز کا بیان سکھا دیا گیا جس کے لوگ محتاج ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام سے منقول کہ خداوند عالم نے جب مقدس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اس نور مقدس کو 12 حجاموں میں 78,000 سال رکھا۔ پہلا حجاب قدرت جس میں 12,000 سال رکھا، اور وہاں حضور یہ تسبیح پڑھتے گئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ پھر حجاب عظمت میں 11,000 رکھا، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے گئے سبحان عالم السر والخفیات۔ پھر حجاب منت میں 10,000 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح پڑھی سبحان من ہوا قائم لا یلہو۔ پھر حجاب رحمت میں 9,000 سال حضور رہے، اور وہاں یہ تسبیح پڑھتے رہے سبحان رفیع الاعلی۔ پھر حجاب سعادت میں 8,000 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور وہاں اس میں یہ تسبیح پڑھتے گئے سبحان من ہوا دائم لا یسہو۔ پھر حجاب کرامت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7,000 سال رہے، اور اس میں یہ تسبیح پڑھتے رہے سبحان من ہوا غنی لا یفقر۔ 6,000 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجاب منزلت میں رہے، اور وہاں یہ تسبیح پڑھتے رہے سبحان العلیم الکریم۔ پھر 5,000 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجاب ہدایت میں رہے، اور اس میں سبحان ذی العرش العظیم کی تسبیح پڑھتے رہے۔ پھر 4,000 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجاب نبوت میں رہے، اور اس حجاب میں سبحان رب العزت عما یصفون کی تسبیح پڑھتے رہے۔ پھر 3,000 سال حجاب رفعت میں رہے، اور اس حجاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ذی الملک والملکوت کی تسبیح پڑھتے رہے، اور حجاب ہیبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 سال رہے، اور وہاں سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتے رہے۔ پھر حجاب شفاعت میں رہ کر اس نور نے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی تسبیح 1,000 سال تک پڑھی۔ یہ روح الحیات میں لکھا ہوا ہے۔ اور کیونکہ باقی 4 انوار علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن و حسین علیہ السلام اسی نور کے جز ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ یہ بہاء الانوار میں لکھا ہے، اور جلاء العیون میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 5 الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک معین حساب کے ماتحت چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 والنجم والشجر یسجدان، اور بیلیں، سبزیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، یعنی خدا کے قانون کی اطاعت کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور توازن قائم رکھنے کا اصول مقرر کیا۔ آیت نمبر 8 اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم توازن قائم رکھنے اور تولنے میں کوئی گڑبڑ نہ کرو۔ آیت نمبر 9
واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، ترجمان اور تم انصاف کے ساتھ ٹھیک طریقے پر تولا کرو اور تولنے میں دوسروں کا نقصان نہ کیا کرو۔ آیت نمبر 10 والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے تمام مخلوق کے لیے بنایا۔ آیت نمبر 11 فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، جس میں طرح طرح کے پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 12 والحب ذو العصف والریحان، طرح طرح کے دانے اور غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی، یا جو پتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں اور خوشبودار پھولوں میں بھی۔ آیت نمبر 13 فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم دونوں جن اور انسانوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لا بشيء من نعمتك ربنا نكذب۔ آیت نمبر 14 خلق الانسان من صلصال كالفخار، ترجمہ اللہ نے آدمی کو سوکھی سڑی اور ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 15 وخلق الجان من مارج من نار، ترجمہ اور جنوں کو خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 16 فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنوں انس اور انسانوں تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 17 رب المشرقین و رب المغربین، جو خدا دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پالنے والا مالک ہے۔ آیت نمبر 18 فبأي آلاء ربكما تكذبان، ترجمہ تو تم دونوں جن اور انسانوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 19 مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو سمندروں کو بہا دیا کہ ایک دوسرے سے مل جائیں۔ آیت نمبر 20 بینہما برزخ لا یبغیان، ترجمہ پہ ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ دونوں آگے نہیں بڑھتے۔ آیت نمبر 21 فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 23 معاف کیجیے گا 22 یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ترجمہ ان دونوں سمندروں سے چھوٹے اور بڑے موتی نکلتے ہیں۔ آیت نمبر 23 فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو جنوں اور انسانوں تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی قدرت کے کن کن کمالات اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 24 وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، ترجمہ اور اسی کے قبضے میں ہیں وہ پانی کے جہاز جو پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 25 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ پس جنوں اور انسانوں تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن احسانات اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مطلب یہ کہ خدا کی کتنی عظیم قدرت ہے کہ اس نے انسان کو جہاز بنانے کی صلاحیتیں عطا فرمائیں اور پانی کو حکم دے دیا کہ وہ لکڑی یا بڑے جسم کو اپنے اندر نہ ڈبوئے، غضبناک سمندروں کو اپنے سینوں پر جہازوں کو تیرنے کا حکم دے دیا اور سمندروں پر پہاڑ جیسے جہازوں کا تیرنا ممکن بنا دیا۔ اس طرح انسانوں کو بے حد تجارتی فوائد حاصل ہو سکے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جل ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔